پشیمانہ شرمساروں سے کہہ دو، پشیمانہ ہو شرمساروں سے کہہ دو، محمد آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو، میری کشتی کے ناخدا ہے محمد، میری کشتی کے ناخدا ہے محمد، سمندر کے مغرور دھاروں سے کہہ دو، سمندر کے مغرور دھاروں سے کہہ دو، میرا تو مجاز بن گیا، عادت بن گئی، الحمدللہ کافی لوگ اسٹیج پر گئے۔ کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ بس ناظم اسٹیج رہتے ہیں یا وہ لاسٹ میں سلام پڑھنے والے رہتے ہیں، اور جیسے ہی آل علی آتا ہے اسٹیج نظر نہیں آتا، تو اس کا فرق نہیں ہے، نہ رات بڑھ جانے کا فرق ہے، ہیبٹ بنی ہوئی ہے جاگتے رہنا اور چلتے رہنا، اور جس نسبت جو ہے مجھے نسبت ہے اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ ہر دور میں ہم کو کوئی نہ کوئی جگانے والا چاہیے، تاکہ کبھی ہم خواب غفلت کے طریز پردوں کے پیچھے گم نہ ہو جائیں، ایک پہچانوانے والا چاہیے۔ یوں تو تمام نے پہچانا، لیکن اصل اور نقل کی پرکھ کے لیے کچھ وہ بھی چاہیے جنہوں نے مجھ سے پہلے والوں کو پہچانایا تھا، تبھی تو میں سمجھوں گا میں ہوں فاطمی، ورنہ ہو سکتا ہے احساس نہ رہ جائے کہ میں فاطمی ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں فاطمی سے ہوں، اور ابھی تک میرے شجرے نسب نہ شجرے جدیہ میں اور نہ شجرے ننیال میں کہیں سے کوئی کمی واقع ہوئی ہے، شکر ہے رب قدیر کا۔ ایک کہاوت مشہور ہے کہ اصل سے خطا نہیں، کم اصل سے وفا نہیں، شکر ہے اس رب کا۔ بلکہ علامہ نظامی صاحب کی زبان میں یوں اگر کہہ لیا جائے کہ عجب خم و پیچ میں ہے سلنے والا چاکو داما کا، جو یہ ٹاکا تو وہ ادھڑا، جو وہ ٹاکا تو یہ ادھڑا۔ آج تو عجیب اتفاق ہے، یوں تو شورا حضرات نہ جانے کیا کیا کہا کرتے ہیں، تو شہری لوگ سمجھ سکتے ہیں کہاں گئے کہ کیا زندگی الجھی ہوئی تھی زلف برہم کی طرح، آمنہ کے لال نے آ کر سواری زندگی، تو کچھ ایسی زندگی ہم لوگوں کو بھی الجھی ہوئی رہتی ہے، سمجھ بات وہ نہیں، بات یہ ہے آپ کب سمجھو گے۔ آج ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر گاؤں معاشرے کو لے کر جلسے ہوتے، خطابتیں، اصلاح معاشرہ کانفرنس ہوتی۔ معاشرہ کیا؟ کس چیز کی اصلاح کی جا رہی، سنوارا کسے جا رہا؟ بات وہ نہیں کہ معاشرہ بگڑا، معاملہ یہ آپ ٹھیک کس سسٹم کو کرنے چاہیے۔ اصلاح معاشرہ جلوس، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ جلسہ، معاشرہ ہے کیا؟ سنوارنا کس کو ہے اور سنورنا کسے؟ سوسائٹی بگڑی ہے تو سدھرے گی کیسے؟ معاشرہ بگڑا ہے تو سنورے گا کیسے؟ یا کس کا معاشرہ سنوارنے چلے؟
انہی کا نا جن کے بیچ میں جلسہ، ان کا معاشرہ نا جو سننے آئے ہیں، یا ان کا جو آئے نہیں؟ سنوارنا کسے ہے؟ جو حاضر ہے یا جو غائب ہے؟ جو سامنے ہے یا جو چھپا ہوا؟ مجھے اپنی قوم کو سنوارنا، مجھے اپنی قوم کو سدھارنا، مجھے اپنی قوم کی اصلاح کرنا، قوم کی اصلاح کرنا۔ جو گھروں میں آرام کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے ان کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ جو نہیں آئے ہیں، ہم ان کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یا جو آتے ہی نہیں، ہم ان کی اصلاح کریں گے۔ اصلاح کس کی کرنا ہے؟ جو ہے، جو موجود ہے۔ موجود کون ہے؟ جو سامنے۔ اب یہ جلسہ کس کا ہے؟ معراج کا نہیں ہے، اہل سنت۔ یہ مجمع اہل سنت ہے۔ سنورنا کسے؟ کیا بگڑے؟ بگڑے تو ہو، تھوڑا سسٹم کو سمجھنے میں مسٹیک کر گئے۔ کچھ سامانوں کا رائٹ یوز کرنے کے بجائے مس یوز کرنا، یہ معاشرہ جس کا استعمال صحیح کرنا چاہیے، آپ نے غلط شروع کر دیا۔ اتنا غلط شروع کیا کہ سچ تو یہ ہے کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اگر گھر میں ابا نماز پڑھتے ہیں، اماں نماز پڑھتی ہیں، بہنیں نماز پڑھتی ہیں، تو بھائی پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ بیٹا پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ آج سے ایک کام کرو، دوسروں کے گھروں میں جھانکنا بند کرو، اپنے اندر جھانکنا شروع کرو۔ معاشرہ تم ہو، تم سدھر جاؤ۔ تم کو اپنے میں دیکھنے کی فرصت نہیں، غیروں کو دیکھنے سے فرصت ملی نہیں۔ آپ خود میں دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا تجزیہ، اپنی کمیوں کو ڈھونڈیے، اپنی خامیوں کو ڈھونڈیے، اپنی خرابیوں کو ڈھونڈیے، اپنے عیبوں کو تلاش کریے۔ جب آپ کے عیب آپ کے سامنے ہو، آپ کی برائی آپ کے سامنے ہو، آپ کی کمی آپ کے سامنے ہو، آپ کی خامیاں آپ کے سامنے ہو، آپ کے سجدے آپ کے سامنے ہو، آپ کی یہ ساری حرکتیں آپ کے سامنے ہو، اب جو غلط حرکتیں ہیں ان کو اپنے سے الگ کرنا شروع کرو، اور جو صحیح فعل ہے وہ کرنا شروع کر دو۔ جب تم سدھرو گے، تمہارا گھر سدھرے گا، تمہارا خاندان سدھرے گا، تمہارا معاشرہ سدھرے گا، یہی معاشرہ۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ مجھے دوسروں کو دیکھنے سے فرصت ہی نہیں مل رہی ہے۔ میں اپنے عیبوں کو کب دیکھوں؟ میں اپنی خامیوں کو کب دیکھوں؟ میں اپنی خرابیوں کو کب دیکھوں؟ اور یہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم صرف دوسروں کو دیکھتے ہیں، جب ہم دوسروں میں کمیاں تلاش کرتے ہیں، جب ہم دوسروں میں خرابیاں تلاش کرتے ہیں، اتنی تلاش کرنا شروع کرتے ہیں کہ خود خرابیوں کا مجسمہ بن جاتے ہیں۔ اپنی خرابی نظر نہیں آتی، اپنی خامیاں نظر نہیں آتی، اپنا کردار نظر نہیں آتا، اپنا اخلاق نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں، تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ باکردار رسول ہے، وہ رسول اعظم باکردار ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ کردار کا مجسمہ ہے۔ پہلے انہوں نے دعوت اسلام نہیں دیا ہے، پہلے اپنے کریکٹر کا لوہا منوایا ہے۔ پہلے انہوں نے دعوت اسلام نہیں دیا ہے، اپنے اخلاق کا لوہا
لوہا منوایا ہے، اپنے کردار کا لوہا منوایا ہے، اپنی شخصیت کا لوہا منوایا ہے، اپنی صداقت کا لوہا منوایا ہے، اپنے امین ہونے کا لوہا منوایا ہے، اور ایسا لوہا منوایا ہے کہ غیر مسلم جو آپ کے نہ ماننے والے تھے، آپ کے نام پر صحیح طریقے سے چلنے والے نہ تھے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، آپ کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، وہ آپ کو امین و صادق کہہ کے پکار رہے تھے۔ یہ کردار مصطفیٰ ہے، تو جس کا پیغمبر کردار کا مجسمہ ہو، اس کا امتی بھی کردار والا ہونا چاہیے، بے اخلاق ہونا چاہیے۔ یہ سچ تو یہ ہے کہ عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے، پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے۔ کہنا بہت آسان، کمنٹس کرنا بہت آسان، لوگوں کے لباسوں کو دیکھنا بہت آسان ہے، دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا بہت آسان ہے، دوسروں میں کمیاں نکالنا بہت آسان ہے، دوسروں پہ پھپتی کسنا بہت آسان ہے، دوسروں پہ انگلی اٹھانا بہت آسان ہے، دوسروں کی خامیوں کو بیان کرنا بہت آسان ہے، اپنی خرابیوں کو دیکھنا بہت مشکل ہے۔ اپنی کمی کو تلاش کرو، تمہاری عزت و وقار کیوں داؤں پہ لگا؟ کل جب تم کوئی بات کہتے تھے قوم تمہارے پیچھے ہوا کرتی تھی، آج آخر کیوں نہیں؟ کل تم ایک جگہ نظر آتے تھے، آج بکھرے ہوئے نظر کیوں آ رہے ہیں؟ تو بات بالکل واضح سامنے آئے گی کہ اس سسٹم کو چھوڑ دیا، اس طریقے کو چھوڑ دیا، دین سے دوری اختیار کر۔ آخر یہ دین سے دوری ہے وہ کیوں نہیں؟ فکر اس کی نہیں، فکر اس کی کرو کہ آپ اپنے مذہب سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ آج وہ برکتیں کیوں نہیں؟ آج وہ زبان میں صداقت کیوں نہیں ہے؟ آج وہ چہروں پہ وجاہت کیوں نہیں ہے؟ آج وہ روب و دبدبا کیوں نہیں؟ کل فاقہ کش تھے، ماضی بڑا مفلس تھا، بڑا غریب تھا، فاقہ کش تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ دیتے تھے، وہ خندق ہو گئے، روزے پہ روزہ رکھ لیتے تھے، ایک کھجور کھا کے افطار کرتے تو ایک کھجور سے سحر کر لیا کرتے، اور وہ دبدبا فاتح بدر کہلا رہا، فاتح حمین کہلا رہا، فاتح خندق کہلا رہا، فاتح تبوک کہلا رہا۔ لباس بوسیدہ ہے، وہ کون سی قوت ہے؟ وہ کون سی طاقت؟ وہ کون سا دبدبا ہے؟ توجہ چاہوں گا، وہی اسلام آپ کے پاس، وہی قرآن آپ کے پاس، وہی نمازیں آپ کے پاس، وہی روزے آپ کے پاس، جو نمازیں وہ ادا کرتے تھے آپ ادا کر رہے ہیں، جو قرآن کی تلاوت وہ کر رہے تھے آپ کر رہے ہیں، جس مہینے میں وہ روزے رکھتے تھے آپ اسی مہینے میں، جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتے تھے آپ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ ایک ساتھ۔ یہ فرق اس پر توجہ دی، ایک بہترین اصلاحی تقریر آپ سن چکے ہو، میں صرف آپ کی توجہ لے رہا ہوں، اس پر آپ کی توجہ گئی، کچھ بدل گیا، کچھ نیا آ گیا، کچھ چینج ہوا، آپ جواب ایک ہی دو گے، کچھ نہیں چینج ہوا، وہی قرآن تب تھا وہی آج، وہی دین تب بھی تھا وہی آج، وہی طریقہ تب تھا عبادت کا وہی طریقہ آج۔ پھر آخر آج یہ دشواریاں کیوں، یہ پریشانیاں کیوں، یہ حالات تو پیارے بڑی سیدھی سی بات ہے، تب وہ خدا پرستی میں مشغول تھے، آج شخصیت پرستی کا دور ہے۔
وجہ فرمایا تو وہ خدا پرستی کا دور تھا. آج آپ شخصیت پرستی میں مشغول. میرے مذہب میں شخصیت پرستی نہیں. اطیع اللہ و اطیع الرسول. یہی تو ہے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. بندگی رب کی کرنا. جبیر نیاز کو رب کی بارگاہ میں جھکانا. التجائے رب کی بارگاہ میں کرنا. عبادت رب کی کرنا. خشیت رب کی دل میں ہونا. ڈر رب کا دل میں ہونا. ہم ڈر اللہ سے نہیں غیر اللہ سے رہے. کہاں ہوا؟ یہی مزاج اسلام نے آپ کو دیا. یہی مزاج آپ کربلا کے نام پہ بول اچھل جاتے ہو, بڑے نعرے لگاتے ہو. کربلا کو دیکھا ہے. جو غیر سے ڈر رہے تھے وہ 22,000 تھے, جو رب سے ڈر رہے تھے وہ 72 تھے. رب سے ڈرنے والے کو حسین کہتے ہیں. رب سے ڈرنے والے کو زین العابدین کہتے ہیں. رب سے ڈرنے والے کو قاسم کہتے ہیں. اور جو رب سے نہیں ڈر رہا تھا وہ کٹ رہا تھا. تم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑا, غیروں سے ڈرنا شروع کر دیا. غیر سے ڈر کے رب کی رضا ڈھونڈتے, غیر سے ڈر کر کے اپنی عزت و وقار کو محفوظ کرنا چاہتے, غیروں کی خوشنودی لے کے رب کی رضا کو تلاش رہے ہو. جبکہ اسی رب نے اسی قرآن میں صاف طور پہ کہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جن کے دلوں میں اس کا ڈر ہو. اب ڈر تو کسی اور سے رہے ہوگا. رب سے ڈر رہے ہوتے تو مسجد میں 3 لوگ نہ ملتے. آپ ڈر کسی اور سے رہے, رب سے ڈر رہے ہوتے تو ہر بچہ قرآن کا تعلیم یافتہ نظر آ رہا. آپ رب سے نہیں ڈر رہے, رب سے ڈر رہے ہوتے تو شراب خانے ویران ہو چکے ہوتے, جوئے کے اڈے ویران ہو چکے ہوتے, قمار خانے اور عیاشیوں کے بازار گرم نہ نظر آ رہے. جیتی جاگتے ثبوت ہیں آپ کے لیے کہ آپ رب سے نہیں ڈر رہے, تبھی شراب خانے آپ سے آباد, جوئے خانے کی محفلوں کو رونق آپ دے رہے ہیں, جبکہ آپ کا انتخاب ہوا تھا کہ آپ رب کی عبادت کرو. معاشرے کو سدھارنے چلے ہو آپ, اپنے کو سدھار لو, معاشرہ سدھر لو. اپنے کو سنوارو کہ معاشرہ سنور جائے. ایک پکا ارادہ لے کے نکلو کہ آج سے ہم ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہونے, آپ کی عزت محفوظ ہو جائے.